اپنی کامیابیوں کا، اپنی نعمتوں کا، اپنی خوشیوں کا غیر ضروری دکھاوا کرنا، غیر ضروری اشتہار لگانا، یہ جو ہے حاسد کو مزید جو ہے مجبور کرتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما۔ قال اللہ تعالی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، وقال ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ صدر محترمہ کی اجازت سے میں پروگرام کو شروع کرنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ کرسیوں پر آ کر بیٹھ جائیں۔ دیکھیے، میرا آج کا موضوع ہے حسد کی آگ۔ حسد کی آگ، جیلسی، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی آگ جلتی تو حسد کرنے والے کے دل میں ہے، مگر جھلستی اس کی روح ہے۔ اللہ نے کسی کو کوئی خوبی دی، کوئی کمال دیا، کوئی نعمت دی، کوئی خوشی دی، اس پر خوش ہونے کی بجائے دل ہی دل میں جلنا، کڑنا اور اس پر برا اظہار کرنا دل ہی دل میں، یہ حسد کہلاتا ہے۔ یہ ایک برا عمل ہے، دل کے ایک منفی جذبے کا نام ہے۔ جتنے بھی منفی جذبات ہیں، نگیٹیو باتیں جو ہے، یہ شریعت میں روحانی بیماریوں سے تعبیر کی جاتی ہیں۔ جیسے جسمانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں انسان کو، ویسے ہی روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہے، جیسے کہ گھمنڈ کرنا، بدگمانی کرنا، اکڑنا، کینہ، بغض، غصہ کرنا اور حسد کرنا۔ یہ سارے منفی جذبات ہیں، یہ روحانی بیماریوں میں شمار ہوتے ہیں اور یہ شیطانی غلبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں، کیونکہ خود اگر انسان بزی رہے گا، اپنے کام پر فوکس کرے گا، اپنے آپ میں بزی رہے گا، تو اسے سامنے والے کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں رہے گا۔ رشک اور حسد میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور رشک یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت یا خوبی سے نوازا ہے تو یہ خواہش کرنا کہ کاش ایسی ہی نعمت اور خوبی مجھے بھی مل جائے، یہ رشک ہے، یہ فطری ہے، یہ جائز ہے۔ اور حسد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی نعمت، خوبی یا خوشی سے نوازا ہے تو دل ہی دل میں کڑنا، جلنا اور یہ سوچنا کہ اس کو ملی یہ خوشی اور یہ نعمت ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے سازشیں بننا، اس کو گھیرے میں لینا اور لوگوں کو اس کے خلاف ورغلانا، یہ ساری باتیں حسد میں آتی ہیں۔ حسد اسلام میں ناپسندیدہ ہے، جائز نہیں ہے۔ حسد عربی لفظ حسدل سے بنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ اللہ رب العالمین سامنے والے کی نعمت کو ختم کر دے، برباد کر دے، ضائع کر دے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایمان کے 6 حصے آپ سب کو پتہ ہے، جس میں سے ایک ہے تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ کہ کس کو کتنا ملنا ہے، کیا ملنا ہے، کب ملنا ہے، یہ سب بہت پہلے سے طے ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے حساب سے ہوا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے، مطلب کسی کو ملی کسی نعمت سے وہ خوش نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس فیصلے سے، اللہ کی اس تقسیم سے رضامند نہیں ہے۔ حقیقت میں حسد کرنے والا اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بانٹ رکھا ہے نعمتیں اور خوشیاں، مجھے وہ پسند نہیں آئیں۔ وہ حقیقت میں رب سے شکوہ کرتا ہے حسد کرنے والا۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں دی۔ کسی کو کچھ دیا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیا۔ ایسا کوئی نہیں جس کو ہر نعمتیں ملی ہوں، اور ایسا بھی کوئی نہیں ہے جس کو ہمیشہ محرومیاں ہی ملی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بیلنس قائم رکھا ہے، اس نے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا۔ حسد ایک طرح کا ناشکرا پن بھی ہے۔ علماء کے نزدیک حسد جو ہے وہ ایک ناشکرا پن ہے، کیونکہ حسد کرنے والا اس کو خود کو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو دیکھنے کی بجائے سامنے والے کی نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ حسد کرنے والا دوسروں کو جو نعمتیں اور جو خوبیاں ملی ہیں، جو خوشیاں ملی ہیں، ان پر نظر رکھتا ہے۔ خود کو جو نعمتیں اور خوشیاں ملی ہیں ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، ان کو مانتا ہی نہیں، ناشکرا پن کرتا ہے۔ دیکھیے، انسان اگر خود کو دیکھے، خود پر غور کرے تو کبھی وہ کسی سے حسد محسوس نہیں کرے گا۔ بچپن سے آج تک
ہم پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی مہربانیاں ہیں، ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے۔ ہم اپنی آنکھوں کو دیکھیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھیں جن کے آنکھ نہیں ہیں، جو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم اپنے کانوں کو دیکھیں، ہماری قوت بصارت محفوظ ہے۔ ان کو دیکھیں جو سن نہیں سکتے۔ ہم اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، ہم اپنے ہاتھوں کو حرکت کر سکتے ہیں، ان سے کام لے سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کو ہلا نہیں سکتے یا پھر ہاتھ سے ہی محروم ہیں۔ ہم اپنے پیروں کو دیکھیں، ہم چل سکتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں، یا کتنے ایسے جن کے پیر ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ بستر پر اپنے پیروں کو نہیں ہلا سکتے۔ ہم اپنے اعضاء کو دیکھیں، ہمارے دل صحیح طور سے کام کر رہے ہیں، ہمارے گردے، ہمارے پھیپھڑے، جگر، آنت، یہ سارے اعضاء ہمارے صحیح طور سے کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ان کو جن کے اندرونی اعضاء میں کوئی ہلکی سی خامیاں خرابی ہو گئی، زندگی بھر کی کمائی چلی جاتی ہے لیکن بات پہلے جیسی نہیں آتی، اور کچھ تو بستر سے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے بڑی بات، اللہ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ ہمیں آخرت میں ہوگا جب فیصلہ ہو رہا ہوگا جنت اور جہنم کا۔ تو اللہ نے ہمیں اولاد دیے، والدین دیے، بے شمار نعمتیں، کھانا دیا، پانی دیا، ہمیں اتنا اچھا گھر دیا، سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے دیے، اور گرمی میں جو ہمیں کولر دیا، اے سی دیا، فریج دیا، بے شمار نعمتیں، ہم چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، اگر ہمارے اندر قناعت ہوگی، شکر گزاری ہوگی، تو ہم چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے بھی لطف اندوز ہوں گے، اور چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی ہمیں بہت خوشی دے گی۔ اور اگر ہمارے اندر ناشکرا پن ہوگا تو پھر ہم بڑی سے بڑی نعمت کو بھی چھوٹا مانیں گے، اور صرف سامنے والے کو ملی نعمتوں پر جو ہے وہ کڑتے رہیں گے، اور یہی حسد کہلاتا ہے۔ اللہ نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ اس سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے جو ہے ان پر فضل کیا ہے اور اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ دیکھیے، شریعت میں ایک اصول ہے، ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، اوپر والوں کو نہیں۔ ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہمارے پاس تو جو کچھ ہے وہ تو ان کے پاس ہے بھی نہیں، اور اگر ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو ہمیشہ ڈپریشن میں رہیں گے۔ دیکھیے، ایک اصول بنا لینا ہے کہ اسے جو ملا وہ اس کی قسمت کا ملا، مجھے جو ملا وہ میری قسمت کا ملا، بس حسد یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ حاسد شخص اصل میں شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے، اور شیطان جو حسد کرنے والے کے دل اور دماغ پر قبضہ جما لیتا ہے۔ دیکھیے، روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ جو تھا وہ کیا تھا؟ بتائے گا کوئی؟ کیا تھا؟ ہاں دیکھیے، وہ تھا شیطان کا سجدہ نہ کرنا۔ وجہ کیا تھی؟ حسد۔ واقعہ سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح جو پہلا گناہ ہوا قتل، اس کے پیچھے بھی حسد ایسی چیز ہے جو انسان سے ایسا کام کرواتی ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ وجہ کیا تھی؟ حسد، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام تمام بچوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ تمام بچوں میں سب سے زیادہ لائق اور فرما بردار بھی تھی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، آپ کو پتہ ہے یہ منافقوں کا سردار کیسے بنا؟ دیکھیے، مدینہ میں اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اور عنقریب وہ مدینہ کا سردار بننے والا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں نے آپ کو اپنا جو ہے وہ سردار مان لیا۔ تو یہ تھی حسد کی وجہ جو عبداللہ بن ابی نے اسے منافق بنایا اور منافقوں کا سردار بنایا۔ یہود جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل انکار کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ حسد، کیونکہ یہود کے جتنے بھی انبیاء آئے وہ تھے بنی اسحاق سے، لیکن آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسماعیل سے آئے، تو حسد انہیں یہ تھی کہ یہ ہمارے بنی اسحاق سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آئے، یہ تھی حسد کی وجہ۔ ویسے وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ یہ تمہیں اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے، بالکل یہ اس طرح تمہیں پہچانتے ہیں کہ تم سچے نبی ہو، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا آخری نبی کی صفات پہ، نشانیاں پہچان لیا تھا، لیکن مانا نہیں تھا۔ حسد، وجہ تھی حسد۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔
بڑی بڑی جو دنیا میں جنگیں اور قتل عام ہوئے، بڑے بڑے فسادات ہوئے، اس کی اصل وجہ دیکھی جائے تو وہ حسد ہی ہے۔ ایک ناشکری کی انتہا ہے، ایک ایسی آگ ہے جس میں بندہ جو جھلستا ہے، اور یہ آگ جلتی دکھائی نہیں دیتی لیکن سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس انسان کا کریئر برباد ہو جاتا ہے، اس کی صحت برباد ہو جاتی ہے، اس کی ذہنی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، یہاں تک کہ اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ خونی رشتے جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتا ہے، برسوں تک دشمنی چلتی ہے، اگلی نسلوں تک جو ہے وہ یہ حسد کے نقصانات جو ہے وہ اگلی نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ تو حسد نہیں کرنا ہے۔ حسد کرنے والا اصل میں خود پر ہی ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ناشکرا ہے اور خود پر ہی ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے، کسی کو مکمل خالی ہاتھ نہیں رکھا، تو ہمیں جو ملا ہے اس میں خوش رہنا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری بھی ہے۔ اللہ نے نعمتوں کو جب بانٹا، رب العالمین کی ایک صفت ہے عادل، تو انصاف کے ساتھ ہی بانٹا ہے۔ اللہ رب العالمین کو بہتر سمجھتا ہے کہ کسے کون سی نعمت کب دینا ہے۔ کسی کو اللہ نے علم دیا، کسی کو دولت دی، کسی کو حسن و جمال دیا، کسی کو اولاد دی، کسی کو بہت بڑی پراپرٹی دی، کسی کو عزت دی، کسی کو کوئی خاص خوبی، کوئی خاص وصف دیا، کسی کو ذہانت دی، کسی کو اچھا کاروبار، کسی کو کئی خوبیاں ملا کر ان میں سے دی۔ بہرحال اللہ نے کسی کو مکمل طور پر محروم نہیں رکھا ہے۔ اسے بہتر سمجھتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ بہتر اسے جانتا ہے کسے کب کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ اور یہ حسد کی بیماری یہ عام ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اہل علم میں بھی چیز آ چکی ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، احادیث میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور لکھا بھی سلف نے بہت ہے کہ کچھ پہچان اس کی بتائیے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ سامنے والا انسان حسد کی بیماری کا شکار ہے۔ تو لکھا علماء نے کہ الحسد ان تتمنى زوال نعمت المحسود، کہ حسد یہ ہے کہ حسد کرنے والا حاسد یہ تمنا کرے کہ سامنے والا محسود جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ یہ حسد کہلاتا ہے۔ یہ ایک دل کا جذبہ ہے، کرنے والا ہی اسے سمجھ سکتا ہے۔ دل میں جو ہے یہ سوچنا کہ اس کی جو نعمتیں ہیں وہ خراب ہو جائیں، برباد ہو جائیں، کیونکہ برداشت نہیں ہو رہی ہیں سامنے والے سے۔ اور ایک وجہ علماء نے جو لکھی ہے سلف نے کہ حسد کرنے والا پلاننگ بہت کرتا ہے، وہ حاسد کو برباد کرنے کے لیے دن رات ایک کرتا ہے اور لمبی پلاننگ کرتا ہے، اور لوگوں کو بھی اس کے خلاف دھیرے دھیرے سے لگاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پہچان، ایک علامت ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کو بھڑکاتے رہتا ہے اس کے خلاف جس سے وہ حسد کرتا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ کان بھرتا رہتا ہے، لوگوں کو اس کو بدنام کرتا ہے، اور اس کی اچھائیوں کو چھپا لیتا ہے اور اس کی برائیوں کو اجاگر کرتا ہے، اور دل ہی دل میں اور دن رات اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ سامنے والے کو کس طرح برباد کر دے، اس کی نعمت کو کس طرح ضائع کر دے۔ وہ سورہ نساء کی تفسیر میں شیخ صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحسد من کبائر الذنوب، کہ حسد جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے، لأنه یأکل الحسنات ولا یتفیض الحاسد شیئا، اس لیے کہ یہ نیکیوں کو ختم تو کرتا ہی ہے، اور پلس یہ ہوتا ہے کہ حسد کرنے والے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا اس سے۔ اور بھی بہت ساری علامات سلف نے لکھی ہیں، جیسے کہ بہت زیادہ کینہ رکھنا دل میں، اور پرانی باتوں کو یاد کر کے جو ہے وہ جھگڑے پر بالکل آمادہ رہنا۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ سامنے والے سے یا ہم سے حسد رکھتا ہے۔ پوشیدہ طور پر دشمنی کرنا یا کھل کر دشمنی کرنا، اور کسی کی ترقی دیکھ کر، کسی کی کامیابی یا کوئی خوشی دیکھ کر جو ہے دل ہی دل میں جو ہے وہ کڑتے رہنا، یہ سب حسد کی پہچان ہے۔ نفرت کرنا یہ بھی حسد میں آتا ہے، اور کسی کا بہت اچھا تبصرہ نہ سن سکنا، چڑ جانا، کسی کے بارے میں اچھا تبصرہ اگر ہو رہا ہے، کسی کی تعریف ہو رہی ہے اور اس کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہنا، یہ بھی حاسد کی پہچان ہے۔ حسد کے بے شمار نقصانات علماء نے بتائے ہیں۔ اب سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔
وہ نیکیاں جو ہم بہت ہی اہتمام کے ساتھ حاصل کرتے ہیں اور پھر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ان نیکیوں کو بھی حسد جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو کیونکہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدِ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ، کہ ایک بندہ مومن کے دل میں ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یقصر الایمان، حسد ایمان کو جو ہے وہ چھوٹا کر دیتا ہے، مطلب کمزور کر دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دن 10 نصیحتیں کی، اس میں سے کہا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، اور بھی بہت ساری اچھی باتیں بتائی، جیسے کہ بلا وجہ چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور لمبے عرصے تک ناراضگی نہ رکھو ایک دوسرے سے، کسی کو حقیر نہ جانو، وغیرہ وغیرہ۔ 10 باتیں بتائی، 10 نصیحتیں کی، جس میں سے سب سے پہلے کہا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ابن عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحسد فیہ اعتراض علی قضاء اللہ وقدرہ، کہ حسد یہ ہے کہ اللہ کی جو قدر ہے، قضا ہے، تقدیر ہے، اس پر جو ہے وہ اعتراض کرنا۔ لا یکون تکرہ ان یؤتی اللہ ھذا الانسان شیئا ھذا اعتراض علی اللہ ولہذا، کہ مطلب یہ اعتراض کرنا کہ اللہ نے فلاں کو یہ کیوں دیا اور فلاں کو یہ کیوں دیا، یہ جو ہے حسد کہلاتا ہے۔ حسد کرنے والا دنیاوی فائدے سے بھی محروم رہتا ہے اور آخرت سے بھی۔ دنیاوی فائدے سے اس طرح محروم رہتا ہے کہ وہ حسد میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا، اور آخرت میں بھی تو خسارہ ہی وہ اٹھاتا ہے۔ دیکھیے ابو جہل اور ابو لہب نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا تھا، حالانکہ وہ جان چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں سیرت میں۔ حسد کیونکہ ممکنہ ہونے والے سردار مکہ کے یہی 2 نوجوان تھے، لیکن انہوں نے جو ہے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور آدھے سے زیادہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنا بڑا مان لیے ہیں، تو ان کا جو چانس جو ہے وہ لگنا مشکل ہو گیا، تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اس طرح حسد کرنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور حسد کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ جلنے اور کڑنے سے جو ہے وہ ایک کیمیکل جو ہے وہ بدن میں خون میں پیدا ہوتا ہے، سائنس کہتا ہے، اور وہ جو ہے اس کی وجہ سے جگر کے اور معدے کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان دماغی طور پر بھی جو ہے وہ مریض بن جاتا ہے، نفسیاتی بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں، دل اور دماغ کمزور ہوتا ہے، بدن جو ہے وہ لاغر ہو جاتا ہے، بیماریوں کا شکار ہونے لگتا ہے انسان، نفس کے شکنجے میں آ جاتا ہے، شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، اس کے دل کو کسی پل چین، سکون اور قرار نہیں ملتا۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ سکون اور قرار کب ملے گا؟ جب انسان خود کو ملی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اس میں مگن رہے گا، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے میں بزی رہے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بہت ساری باتیں حسد سے بچنے کی بتائیں علماء نے۔ یہ تو طے ہے کہ ایک فطری بات ہے، تھوڑا بہت سب میں رہے گا، لیکن اس سے بچنے کے لیے ہم مینیج کیسے کریں اپنے آپ کو، کیسے ہم اپنے آپ کو اس سے دور کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں؟ تو ذکر الہی جو جتنا زیادہ کرے گا، قرآن کی تلاوت، اور جو صبح و شام کے اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ جتنا زیادہ وہ کرے گا اتنا زیادہ وہ حسد سے دور رہے گا۔ اللہ نے قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جب دلوں کو سکون مل گیا تو پھر اس کو بے سکون رہنے کی ضرورت ہی نہیں دوسروں کو دیکھ کر۔ اسی طرح برکت کی دعا دینا، اگر ہم نے کسی کی کوئی نعمت کو دیکھا، کوئی خوشی اس کی زندگی میں آئی، کوئی کامیابی، کوئی ترقی ملی، کوئی خوشی ملی اس کو، تو فوراً جو ہم اس کو برکت کی دعا دے دیں، بارک اللہ فی۔ اس طرح یہ ہوگا کہ ہم اس سے حسد کرنے سے محفوظ رہ جائیں گے، اور شیطان جو شکنجہ کسنا چاہ رہا تھا ہمارے دل اور دماغ پر، اس کے خلاف حسد کرنے پر، اس سے جو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔
اس طرح ایک طریقہ یہ بھی ہے جو سلف نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں دی ان پر خوشی کا اظہار کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں پر سجدہ شکر بجا لائیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، اللہ کی نعمتوں پر جو ہے وہ احسان مانیں گے اللہ کا، تو ہم اتنے مطمئن اور اتنے خوش ہو جائیں گے جو ہم کو ملا ہے اس میں، کہ ہم سامنے والے کو کیا ملا کیا نہیں ملا اس بیجا بحث میں، بیجا قسم کی الجھان میں اور فکر میں نہیں گرفتار ہوں گے۔ اللہ نے بہت بڑی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اور وہ بہت مرتبے والا، بہت بلند شان والا ہے۔ اس نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں بہت دی ہیں، کافی ہیں اتنی ہمیں خوش ہونے کے لیے۔ اور بعض آیاتوں پر غور کرنے، جیسے کہ اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب ہر کوئی فلاں بن فلاں کے جیسا تو نہیں ہو سکتا، اس کے اندر اگر کوئی ایک بات فضیلت والی ہے تو اس کے مقابلے میں ہمارے اندر کوئی ایک بات فضیلت والی ہے۔ بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے انبیاء میں بھی تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا سورہ رعد میں کہ واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہے اس کا رزق کشادہ کر دے، پھیلا دے، اور جس کا چاہے اس کا رزق روک دے۔ اللہ کی مرضی، سب کچھ اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے۔ اس کائنات میں ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو کس کو کتنا رزق ملا اور کس کو کتنا کم ملا یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اس پر جو ہے ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ اور اس جگہ اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس سے چاہے عزت دے، جس سے چاہے ذلت دے۔ کسی کو ملی بہت زیادہ عزت سے بھی جو ہے حسد محسوس نہیں ہوگا اگر ہم یہ آیت پر غور کر لیں گے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، کہ تم میں سے بعض جو ہے وہ تمنا نہ کرے اس چیز کی کہ کس کو جو ہے کس سے بہتر کیا ملا ہے، اس چیز کی تمنا نہ کرے۔ ہر کسی نے اپنے حصے کا، اپنے نصیب کا جو ہے وہ کما لیا، اپنے نصیب کا اس نے پا لیا۔ ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ اپنی نعمتوں کو حاسدوں سے چھپا کر بھی رکھنا ہے، یہ بھی مطلب ضروری ہے۔ ہم سے اگر حسد کیا جائے گا تو ہمیں نقصان ہوگا۔ حسد بہت پر اثر ہے، اسی لیے اللہ نے کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اللہ تو ہمیں بچا حاسد کے حسد سے، جب وہ اس کے شر سے، جب وہ ہم سے حسد کرنے لگے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو، اپنی خوشیوں کو ان لوگوں سے چھپا کر رکھیں جو ہم سے حسد رکھتے ہیں، اور اسی طرح اپنے خدشات کو بھی، ممکنہ خدشات کو بھی ان لوگوں سے چھپا کر رکھیں، ورنہ وہ وہیں پر وار کریں گے لوہا گرم دیکھ کر۔ ہمارے یہاں جو ہے ایک عجیب جو ہے چلن چلا ہے، ذرا سی کوئی خوشی ملی نہیں، کوئی کامیابی ملی نہیں، کوئی نعمت ملی نہیں کہ اس کا دکھاوا کرنا، اس کا اشتہار لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ دکھاوا کرنا، ہم کو جو نعمتیں ملی ہیں، کو جو خوشیاں اور کامیابیاں ملی ہیں، ان خوشیوں کا دکھاوا کرنا یہ بیوقوفی ہے، یہ حاسد کو ہم سے مزید حسد کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم ابھی تو نیا جو ہے وہ موبائل کا ڈیجیٹل زمانہ چل رہا ہے، کوئی خوشی ملی نہیں، کوئی کامیابی ملی نہیں کہ بس ہم اس کو ڈی پی لگا دیتے ہیں، اسٹیٹس لگا دیتے ہیں۔ کتنے حاسدوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ لو آؤ ہم سے حسد کرو جو اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں۔ اور شیطان جو ہے وہ حاسد کو نئے نئے طریقے اور نئے نئے راستے سمجھاتا ہے کہ کیسے ہمارا نقصان کیا جائے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس خواب کے بارے میں بتایا تھا، تو یعقوب علیہ السلام اپنے دور کے نبی تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، اس طرح کے خواب کسی کو آتے نہیں ہیں، اور انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ تو سمجھ گئے کہ یہ ایک ایسی فضیلت کی بات ہے، ایک ایسی بات ہے جو دوسروں سے یوسف کو ممتاز کرتی ہے۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اپنی جو اللہ نے ہمیں خوشیاں، جو نعمتیں دی ہیں، جو خاص کرم ہے ہم پر،
اس کا غیر ضروری دکھاوا اور غیر ضروری اشتہار نہیں لگانا ہے، اور خاص طور سے ان سے چھپانا ہے جو ہم سے حسد کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں نعمت ملی ہے اس کا ہم اسٹیٹس لگا رہے ہیں اور ڈی پی لگا رہے ہیں، اور خوب دکھاوا کر رہے ہیں، خوب ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں، خوب اشتہار کر رہے ہیں ہم کو جو خوشی ملی اس کا۔ اس کے بعد جب حسد کرنے والا ہمیں نقصان پہنچائے گا تو پھر ہم پریشان ہو جائیں گے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری جو مصیبتیں وہ ہماری اپنی ہی وجہ سے آتی ہیں، ہماری اپنی ہی بیوقوفیوں اور غلطی کی وجہ سے آتی ہیں۔ دیکھیں، جب دکھاوا، اگر یہ نیکی کا دکھاوا کوئی کرتا ہے تو جب نیکیاں ضائع ہو جائیں گی نیکی کا دکھاوا کرنے سے، تو اللہ نے جو نعمتیں ملی ان نعمتوں کا دکھاوا کرنے سے وہ نعمتیں ضائع کیوں نہیں ہو سکتی؟ اپنی کامیابیوں کا، اپنی نعمتوں کا، اپنی خوشیوں کا غیر ضروری دکھاوا کرنا، غیر ضروری اشتہار لگانا، یہ جو ہے حاسد کو مزید جو ہے مجبور کرتا ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازش کرے۔ ہمیں بس خود کو جو نعمتیں ملی ہیں اس سے لطف اندوز ہونا ہے، اور جو ہمارے مخلص ہوں گے، جو واقعی ہماری خوشیوں پر خوش ہوتے ہیں، ہماری نعمتوں کے ملنے پر خوش ہوتے ہیں، ان کو بتانے کے لیے ہمیں اسٹیٹس اور ڈی پی کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ان کو پتہ چل جائے گا اور وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ جو چیزیں غیر ضروری دکھاوے میں آتی ہیں، اور ریاکاری اور دکھاوا اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، خود کے حق میں بھی اور سامنے والے کے حق میں بھی، اور ایک جملہ کہنا ہے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم جو ہے کسی کے اندر کوئی نعمت دیکھیں، اللہ نے کوئی خاص کرم کیا ہے، کسی پر کوئی خوشی ہے اس کی زندگی میں آئی یا خود کی زندگی میں، تو ہم فوراً کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس طرح جو ہے ہم بھی سامنے والے سے حسد کرنے سے بچ جائیں گے، اور سامنے والا بھی ہم سے حسد کرنے سے بچ جائے گا، اور اللہ سے مدد مانگے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر دعا مانگا کرتے تھے، ایک لمبی دعا ہے، دعا کا صرف بس وہی ٹکڑا میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے واہدی قلبی، کہ میرے دل کو ہدایت دے، واسلل سخیمۃ صدری، اور میرے دل کو جو ہے وہ کینے سے اور حسد سے پاک کر دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ آپ نبی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو ہم تو عام انسان ہیں، ہمیں بھی حسد سے بچنے کی دعا مانگنا چاہیے۔ اور حسد کو ناپسندیدہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس چیز سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ جس چیز کو ہم ناپسند کریں گے اس سے ہی بچنے کی کوشش کریں گے نا۔ تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حسد سے ہمیں ناپسندیدگی ہونی چاہیے فطری طور پر، تبھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور شاباشی دینا اور حوصلہ افزائی کرنا یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم سامنے والے سے حسد کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ ہم شاباشی دے دیں سامنے والے کو اس کی کسی اچھے کام پر، اور اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی نعمتوں پر ہم کہہ دیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ سارے طریقے اور راستے اختیار کرنے سے ہم حسد سے بھی بچ سکتے ہیں، اور اگر کوئی ہم سے حسد کر رہا ہے اس سے بھی بچ سکتے ہیں۔ دیکھیے، واقعہ یوسف میں یوسف علیہ السلام سے حسد کیا گیا تھا، ہے نا، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا حسد سے۔ تو باقاعدہ طور پر ہمیں دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے کہ اگر کوئی ہم سے حسد کر رہا ہے تو ہم رب العالمین ہم نے اس حسد کرنے والے کے حسد سے بچائے۔ اپنی نعمتوں اور خوشیوں کا دکھاوا کرنے سے ہم حاسد کی نظر میں تو آ گئے، پھر حاسد کے دماغ پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ہمارے اندر کوئی خوبی یا کوئی صلاحیت بھی ہے تو اس کا بھیجا دکھاوا نہیں کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی خوبی، کوئی قابلیت یا کوئی صلاحیت بھی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، فہون متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن۔ آخری میں یہ فرمایا کہ انسان اپنے اوپر گھمنڈ کرے، اپنے اوپر جو اس کو ملی ہیں خوبیاں، ان خوبیوں پر اترائے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ تو حاسد کے شر سے بچا جب وہ حسد کرے۔ تو یہ خطرناک چیز ہے، سازش۔ کبھی کبھی جو ہے سازش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ حسد کرنے والے کو، جس سے حسد کیا جا رہا ہے، محسود کو حاسد قتل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔
تو اس کے طریقے بہت سارے ہیں. ہاں وہی بتانے جا رہی ہوں کہ کیسے بچنا ہے نا. بس وہی بتانے جا رہی تھی کہ حسد کوئی ہم سے کر رہا ہے تو کیسے بچنا ہے. تو وہی میں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ یہ بہت ہی کارآمد سورہ ہے. اس کا ایک نام رقیہ بھی ہے. تو اس کو پڑھ کر دم کر لینا ہے خود پر. کسی راقی کو نہیں بلانا ہے, خود ہی پڑھ کر خود ہی دم کرنا ہے. اسی طرح معوذتین, سورہ فلق, سورہ اخلاص اور سورہ ناس یہ پڑھنا ہے اور جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حسد کرنے والے کے شر سے ہم اس طرح بچیں گے. نظر بد کی دعا سب کو یاد ہوگی, نہیں یاد ہوگی تو یاد کر لیجیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہمہ ومن کل عین لامہ, ہر وہ نظر جو نقصان پہنچائے اور شیطان کے حملے سے بھی بچنے کی دعا. اس میں پوری مکمل ہر بات آ گئی. تو نظر بد کی دعا ہے, معوذتین ہے, سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی تلاوت. سورہ بقرہ کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی سورہ بقرہ کی پابندی سے تلاوت کرنے والے کے اوپر کوئی وار نہیں کر سکتا. جب جادوگر وار نہیں کر سکتا تو پھر حسد چھوٹی چیز ہے. حسد کرنے والا بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. دوسروں کی ٹو میں نہیں رہنا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تُحَاسِدُوا, ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. اسی طرح صبح شام کے اذکار کی پابندی, جو پابندی سے صبح شام کے اذکار پڑھے گا وہ حسد کرنے والے کے حسد سے جو ہے وہ بچ جائے گا. ذکر الہی اور نماز کی پابندی, بالخصوص نماز فجر کی پابندی. اور ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. دن میں صبح کے وقت 3 بار اور شام میں 3 بار اس دعا کا اہتمام کرنا ہے تو ہم جو ہے وہ بچ جائیں گے حسد کرنے والے اور اس کی پلاننگ سے, اس کے حسد کے دائرے سے ہم باہر نکل جائیں گے. اس ساری چیزوں کو پڑھ کر جو ہے خود کو محفوظ رکھنا ہے. کسی راقی کو نہیں بلانا ہے, کوئی دعا اس کے علاوہ کوئی دعا, کوئی جو میں نے جتنی بھی باتیں بتائی پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں. معوذتین ہے, سورہ فاتحہ ہے, سورہ بقرہ, صبح شام کے اذکار, ذکر الہی, نماز کی پابندی اور بسم اللہ الذی لا یضر یہ دعا. یہ ساری باتیں یہ شریعت سے, قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ہم کیسے بچیں اس سے جو ہم سے حسد کر رہا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی جادو ٹونا, جھاڑ پھونک, لیمو, منکا, دھاگا, پھونکا پانی, مجاور, پیر, درگاہ, ولی, کوئی راقی, کچھ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. میں نے جتنا بتایا اتنا ہی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. عورتیں جو ہے وہ حسد میں بہت آگے چلی جاتی ہیں. مردوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے لیکن عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے, اور کبھی کبھی وہ اتنی آگے چلی جاتی ہیں کہ جس سے وہ حسد کر رہی ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جھاڑ پھونک, جادو ٹونا تک چلی جاتی ہیں. یہ ساری باتیں شرک ہیں, کفر ہیں. دنیا تو دنیا ہی برباد ہوگی, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. یاد رکھیے جتنا بھی ابھی ہم نے سنا اس کے علاوہ کوئی بھی دعا, کوئی بھی تعویذ, دم, طریقہ, کوئی بھی چیز یہ ہمیں حسد کرنے والے کے حسد سے نہیں بچا سکتی. جتنا بتایا گیا اتنا ہی قرآن حدیث میں, اور کافی ہے, اتنا کافی ہے. اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہوگا تو پروگرام کے خاتمے کے بعد مجھ سے مل کر پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک.